وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رشيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا زين الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. I was requested to share this nasiha in English language mostly, but we will inshallah entertain Urdu as well, because the purpose is not to speak any language, but the purpose is to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and the Ahlul Bayt and the Sahaba and the Awliya Rizwanullah alayhim ajma'een. For this reason, Allah Azza wa Jal
subhanahu wa ta'ala has mentioned in his blessed book and words, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, that we've not sent one messenger, any messenger, but that messenger was speaking the language of those people. And the language only does not refer to verbal language like English or Arabic or Urdu, but this is also includes psychological language, that what they understand in their time. So Allah subhanahu wa ta'ala sent different Anbiya alayhimus salam, and also did not only send them in the same language, but also He Azza wa Jal gave them, if He gave any miracle to them, He gave which was the need of the time, which people will understand. Because the purpose is, the maqsad is to convey the message. And convey the message in such a way that it moves people to amal, it moves people to practice. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بندے کو بہت زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ کیوں دین اس پر زور دیتا ہے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے، جس سے بھی اس کو لگاؤ ہو جائے، کوئی چیز پسند آ جائے اس کو، تو وہ کسی کے کہنے کے بغیر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. اس کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بار بار آؤ بھائی مسجد کی طرف، آؤ بھائی دین کے لیے قربانی دو، بلکہ وہ پھر تیار رہتا ہے کہ بھئی مجھے کب بلایا جائے اور میں اپنا قربانی دوں. تو آپ دیکھ لیں معاشرے میں جس کسی نے جس قسم کا لباس پہنا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کو وہ لباس کہیں نظر آیا ہے اور اس کو وہ اچھا لگا ہے، ایسے نہیں اس نے پہنا. جس نے جو کوئی گاڑی لی ہوئی ہے تو ضرور اس نے یہ گاڑی دیکھ کے پسند کی ہے، اس سے محبت کی ہے. اب جب اس کو موقع ملے گا تو یہ وہی گاڑی لے گا، وہی کمپنی کی گاڑی لے گا، وہی رنگ کی گاڑی لے گا. یہاں تک کہ آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں، کوئی ڈیکوریشن آپ دیکھتے ہیں، پیپر، کارپیٹ، تو وہ بھی لاشعوری طور پر اس بندے نے کہیں نہ کہیں دیکھ کر پسند کیا ہوا ہے، اس سے اس کو ایک قسم کا لگاؤ، ایک قسم کی محبت ہے. تو اب وہ آپ دیکھیں گے وہ اس طرح کہے گا ہم نے تو یہ کرنا ہے. اسی طرح جو شادی بیاہ کرتے ہیں جو لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، انہوں نے ضرور شادی کا وہ طریقہ وہ اچھا ہے یا برا، جس طرح بھی وہ کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی کی شادی میں دیکھا ہے، سنا ہے، ان کو اس اچھا لگا ہے، برا ہے یا اچھا شرعی طور پر، لیکن ان کو اچھا لگا ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے بھی اب جو ہے وہ اسی طرح کرنا ہے. اس کو سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک رہے ہیں، علماء شریعت روک رہی ہے، وہ پھر بھی کہے میں نے یہی کرنا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کو محبت ہو گئی اس چیز سے. یہ محبت کا مطلب یعنی لگاؤ ہو گیا ہے، اس کو وہ طریقہ بھانے لگا ہے. عورتوں کو دیکھیں، وہ جو زیور، جو فیشن، یہ فیشن کیا ہے؟ فیشن کوئی بلا کا نام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے، جو ایک کو دیکھ کر دوسروں کو وہ اچھا لگتا ہے، وہ دوسرا اپناتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ تیسرے کو پسند آتا ہے، وہ تیسرے کو وہ اپنا لیتا ہے. وہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ جی اب رواج بن گیا، یہ اب جو ہے وہ فیشن بن گیا، یہ معاشرہ بن گیا.
تو پیچھے اصل کیا چیز محرک، وہ موٹیو کیا ہے؟ پیچھے موٹیو یعنی وہ محرک چیز کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ اب چونکہ اس کو محبت غلط چیز سے ہو گئی ہے، اس چیز سے ہوگی جس سے نہیں ہونی چاہیے، تو محبت تو اپنا اثر دکھائے گی نا۔ آگ آپ اس پر لیمب رکھیں، اس پر جو ہے روٹی رکھیں، اس پر ہاتھ رکھیں، آگ نے تو اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آگ نے تو جلانا ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے محبت جو ہے وہ ضرور اپنا کام کرتی ہے، لیکن آج کل یا مختلف زمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو بھی چیز اپنائے ہوئے ہیں، وہ برائی ہے، وہ کوئی غلط چیز ہے، وہ لباس ہے ان کا، زیور ہے ان کا، میک اپ ہے ان کا، وہ کسی نے کہیں دیکھا، اس کو کہیں پسند آیا۔ عورت جو بے پردہ پھر رہی ہے، اس نے کسی کو دیکھا، اس کو پسند آیا۔ مرد جو داڑھی منڈوا رہا ہے، اس نے کسی کی دیکھی، پسند آیا۔ اگر دیکھتا نہ کیسے کرتا؟ وہ صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اس کو پسند بھی آیا وہ طریقہ۔ تو اب وہ سارے جانتے بوجھتے ہوئے بھئی یہ نبیوں کا طریقہ نہیں، یہ ولیوں کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، وہ اپنا اس کے پیچھے جائے گا ہی جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کو لگاؤ ہو چکا ہے کسی سے، محبت ہو چکی ہے لیکن غلط جگہ ہو چکی ہے۔ تو اس لیے دین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ ہو۔ کیونکہ جو بندہ اپنی ذات سے محبت کرے گا وہ کہے گا مجھے تو یہ کپڑا اچھا لگتا ہے، بے شک وہ شریعت کے خلاف ہے، مجھے تو یہ انگوٹھی اچھی لگتی ہے، مجھے تو یہ بالوں کا جو سٹائل ہے یہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ اپنی ذات سے محبت ہے نا۔ یہ کس کا مظہر ہے کہ یہ بھئی اس کی سوئی اپنی ذات کے محبت پر اٹکی ہوئی ہے، تو وہ چیزیں سجائے گا، ضرور سجائے گا۔ کیوں؟ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے، وہ اس کو پسند آ گیا۔ اب اس کو شعور ہے یا نہیں، غلط ہے یا صحیح، سے اس کو غرض نہیں۔ محبت جو ہے وہ ضرور اپنا اثر آگ کی طرح، سردی کی طرح، جو بھی پانی کی طرح، وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ تو دین نے اور نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے اور پھر صحابہ اولیاء اللہ نے اس جڑ کو پکڑا کہ بندے کو عقلی طور پر جتنا مرضی سمجھاؤ یہ بری بات ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، اگر اس کو اس سے لگاؤ ہے تو وہ ادھر ہی جائے گا۔ اب اس کا حل انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مقابلہ کہ انسان کو طبعی طور پر نفس کو محبت ہو جاتی ہے برائی سے، یعنی نفس کو برائی سے یا کسی غلط چیز سے اس کو محبت ہو گئی، تو اب اس محبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور محبت چاہیے، ورنہ وہ کبھی بھی نہیں رکے گا۔ اس کو پتہ بھی ہوگا یہ غلط ہے، اس کو 1000 کتابیں پڑھ کے سمجھائیں، علماء سمجھائیں، جو مرضی کریں، اس نے اپنی اندر جو چیز رکھی اس نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو اس کا حل، اس کی جو علاج ہے اس کا، وہ ایک ہی چیز میں ہے کہ اس کی محبت صحیح جگہ پہ لائی جائے کہ جس سے اس کو ہونی چاہیے۔ اور وہ کون؟ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، نیکی، تقوی، یہ چیزیں۔ تو پھر آپ اس کو روکیں گے بھی۔ حضرت بلال کو کتنے لوگ روک رہے تھے؟ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے لوگ روک رہے تھے؟ ہماری آنکھ نہیں کھلتی فجر کے وقت۔ اب مجھے نہیں پتہ اس مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں فجر کے، یا آبادی کتنی ہے ہماری، یعنی نرم بستر کو ٹھنڈک پہ، یعنی پانی بھی گرم ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، وہاں اٹھ کے آ نہیں سکتے، اور وہ اوپر ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، آگ پہ لٹائے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی نماز وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت نماز تو تھی نہیں، ابھی نماز آئی نہیں، اس وقت نماز اللہ کا ذکر تھا۔ تو وہ احد احد، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اپنا جاری کیے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کہ اب وہ لگاؤ ہو چکا ہے ایک قسم کا، وہ عشق اور محبت ہو چکی ہے، تو اب وہ ادھر ہی ادھر جائیں گے۔ بے شک سب روکے، سب دنیا روکے، والدین روکیں، بھائی بہن روکیں، معاشرہ روکے، یہ بندہ ادھر جائے گا۔ اگر برائی سے، شر سے محبت ہو گئی
تو یہ ادھر جائے گا، بے شک سارے روک رہے ہیں اس کو۔ اور اگر اچھائی سے، اچھی چیز سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے محبت ہو گئی، بھائی بہن معاشرہ سب روک رہا ہے، لیکن یہ بندہ اس طرف جائے گا لا محالہ، جتنا مرضی روک لو۔ تو اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، اہل بیت نے، اولیاء اللہ نے اس پر بہت زور دیا کہ یہ جتنی بھی جنگ جیتی جا رہی ہے، یعنی شیطان جیت رہا ہے، یہ جو بھی ہے، وہ لگاؤ محبت، وہ خود اسی طرح بہکا کہ اس کو اپنے آپ سے محبت ہوگی۔ وہ خود بھی اس کا یہی وکٹم ہوا کہ اگر محبت، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس میں بہت ساری صفتیں پائی جاتی تھیں شیطان میں، جب وہ نیک تھا، وہ ساری کی ساری وہ صفتیں عین سے شروع ہوتی ہیں، لفظ عین سے۔ فرمایا کہ عین سے ایک لفظ ہے، شروع ہوتا ہے عابد، وہ بھی اس میں تھی، عابد بھی بہت بڑا تھا، عبادت گزار۔ عین سے ایک لفظ شروع ہوتا ہے عارف، یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والا، وہ بھی اس کو تھی کسی درجے میں، دوسروں سے زیادہ، جنات سے اس وقت جو تھے وہ زیادہ۔ ایک تیسری صفت ہے عالم، علم بھی اس کے پاس تھا، علم بھی تھا، عابد بھی تھا، معرفت بھی تھی۔ تو کیا مس کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مار کھا گیا؟ وہ عین جو عشق کا عین ہے، عاشق نہیں تھا وہ جو عشق والا عین ہے نا، جو عین وہ بھی، یعنی یہ بھی لفظ، چاروں لفظ عین سے شروع ہوتے ہیں، عابد بھی، عبادت گزار بھی، عالم بھی، علم والا بھی، اور جو ہے عارف بھی۔ عارف کتنا بڑا تھا وہ عارف، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کو فخرج، نکل یہاں سے، اور وہ اس وقت مانگ رہا ہے قیامت تک کے لیے زندگی، ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اللہ نے کسی کو دی نہیں عام طور پر۔ تو کسی کی ناراضگی کے وقت بھی کوئی مانگتا ہے کسی سے؟ جس نے بھی، آپ کے والد صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں ہم سخت ناراض ہیں تم پر، گھر سے نکل جاؤ، اور آپ کہتے ہیں ابا جی جو پوری زندگی کا جو خزانہ ہے مجھے دے دیں، تو وہ تو اور پھر برسنے والی، لیکن اس کو یہ پتا تھا، وہ اللہ کی معرفت اتنی تھی کہ اللہ ان اثرات سے پاک ہے، اللہ پر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا کہ بھئی ایک دفعہ کرے اللہ پاک نکل جا، اب جو ہے جی غصہ آیا ہوا ہے جیسے انسانوں کو، اب جس پر نہیں بھی کسی کی غلطی اس کو بھی بیچ میں لتاڑ دیا۔ تو یہ اللہ کی یہ صفات یہ نہیں ہے ایسی، اللہ یعنی عدل ہے، اللہ حاکم بھی ہے، اللہ پاک کی اور بھی صفات ہے ساری۔ تو اس کو، اس نے زندگی مانگ لی، تو عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عاشق نہیں تھا۔ عاشق کو جو ہوتا ہے، اب وہ عاشق کس چیز کا تھا عشق اس کو، لیکن جو ہے وہ عشق اپنی ذات سے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا، کوئی بندہ بھی جو ہے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجیح نہ دے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اپنی من پسند کی زندگی کو گزارنا، اپنے جسم کو، عورت ہو یا مرد، اس طرح نہ سجاؤ جو تمہیں پسند ہے یا معاشرے کو پسند ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دو، ان کی پسند کو دیکھو۔ یہ مطلب ہوتا ہے بھی اپنے سے زیادہ ان سے محبت ہے۔ زبانی ہے وہ جو مرضی کہہ لیں، آپ سارے زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ بلکہ کوئی عالم، یہی سنا میں نے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو عشق ہے، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہے نا، عشق یہ اصل میں ایک بیل کا نام ہے، بیل، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بیل، یہ جو سبز بیل ہوتی ہے وہ چڑھتی جاتی، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی بیل ہوتی ہے، وہ جہاں بھی لگا دی جائے تو وہ اس درخت کو یا اس ٹیبل کو یا اس ستون کو اس طرح کور کر دیتی ہے کہ وہ ستون نہیں نظر آتا، وہ بیل ہی بیل نظر آتی ہے، وہ سبزی نظر آتی ہے، یعنی وہ چڑھ جاتی ہے، اتنا چھپا لیتی ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں سے لفظ عشق کا مادہ ہے کہ عشق جب ہو جاتا ہے تو اس ہستی جس سے عشق ہے اس کا رنگ ایسے چڑھتا ہے اس پر کہ بندہ دیکھتا اس کو ہے، اور یاد جس پر وہ عاشق ہے وہ آتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی کہ دیکھو اس کو یاد اللہ آئے۔ اصل امتی، اصل عاشق وہ ہے کہ جس کو دیکھو اور یاد اس کا نبی آئے، یاد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اب دیکھو عاشق اب امتی کو یاد ایکٹر آئے، فٹ بالر آئے، اور مطلب طرح طرح کے اور اوباش اور بدماشی کرنے والے لوگ، گینگسٹر لوگ یاد آئیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ محبت تو اس کو ہے لیکن بہت ناقص ہے۔ مسلمان میں، ہر مسلمان میں محبت ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہ ہو پھر تو ایمان ہی نہیں۔ لیکن اب اس کے درجے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو محبت پسند کرتا ہوں جو اپنے امتیوں کے لیے، وہ یہ کہ وہ سارے لوگوں سے، سارے معاشرے سے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے، بچوں سے، یہ اپنا، کیونکہ ہمارا مسئلہ ہی ہے وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ میری بیوی کیا کہے گی، وہ مجھے رشتہ نہیں ملے گا۔ وہ اللہ جس نے عورتوں کو پیدا کیا ہوا ہے، اللہ جس نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، جس نے حوروں کو پیدا کیا، تم اس کی بات کہتے ہو میں نہیں سننا، اس کی نبی کی سنت کی اتباع اس لیے نہیں کرنی کہ مجھے رشتہ نہیں ملے گا۔ اس نے تو پیدا کیا ہوا ہے اس ذات میں سے، وہ تو تمہیں ہر کچھ چیز دے سکتا ہے۔ یہ دیکھیں مسجد کا نام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر سینٹر رکھا ہے۔ آپ نے، ایک بندے نے آپ کو خط لکھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ اس نے کہا حضرت لوگ مجھے کچھ کہتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں، مجھے میں وہ نہیں، میں بڑا تنگ، دنیا نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، وہ مجھ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں تم یہ ہو وہ ہو، تم جو ہے پرانے ہو گئے ہو، تم جو ہے مولوی بن گئے ہو، یہ ہے، یا تم جو ہے جی مطلب میں یہ عیب ہے، تم چور ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں مجھے، اور میں وہ نہیں ہوں، مجھ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، آئے دن میں تنگ ہو گیا ہوں، مجھ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، لیکن میں وہ چیزیں نہیں کرتا، اب میں کیا کروں؟ ہمارا بھی یہی مسئلہ جی، دنیا کیا کہے گی، جس کو پوچھے جی میری ناک کٹ جائے گی، اب موقع آیا ہوا ہے، اب جو ہے برائی جو ہے یہ رک نہیں سکتی، یا شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا ویسے کوئی بات ہو، اب جو ہے کرنا ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن لوگ مجھے غلط الزام ٹھہراتے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہے اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ تم بڑے مبارک بندے ہو کہ جو کچھ لوگ تمہیں سمجھتے ہیں، تمہارے لیے تو بڑی مبارک کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں تم غلط ہو اور تم اللہ کے ہاں صحیح اور پاک ہو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم اللہ کی نظر میں پاک ہو، تو تمہیں تو پتہ ہے نا، خطرے کی بات میرے بھائی اس وقت ہے جب لوگ تمہیں نیک اور بزرگ سمجھے اور تمہیں پتہ ہو کہ تم شیطان ہو اندر سے اللہ کی نظروں میں۔ اب دیکھیں ہم نے کبھی سوچا یہ؟ ہم لوگوں کے کہنے میں ہی بہ جاتے ہیں، جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جی وہ، جی میں تو ٹھیک ہوں، لوگ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم واقعتاً ٹھیک ہو، لوگ ہزار کہیں تو بڑی مبارک ہے تمہیں، تم اللہ کے ہاں تو مقرب ہو، اللہ کے ہاں تو مبارک ہو، اللہ کے ہاں تو تم نیک ہو، یہ تو بڑی مبارک بات ہے۔ مجھے خط اس وقت لکھو، خطرہ اس وقت ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم نیک نہیں ہو، تم ایماندار نہیں ہو، تم متقی نہیں ہو، تم پرہیزگار نہیں ہو، اور لوگ تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم نیک ہو، تم حاجی ہو۔ حاجی کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ کسی صحابی کا اس نام کے ساتھ بھی حاجی آیا؟ حاجی کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ ہاں، ایک صحابی کو صحابہ کہتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں، کتاب الزہد میں، چوتھے امام اور امام بخاری کے استاد، انہوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو صحابہ کہتے تھے حاجی۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی حاجی تو اور بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، صحابہ نے کیا ہوا ہے، بہت سارے بندوں نے کیا، ان کو کیوں کہتے ہیں حاجی؟ ان کو کہتے تھے حاجی، یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ وہ فرمانے لگے اس لیے کہتے ہیں کہ حج کا معنی ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ، لفظی معنی، لغوی معنی اور اصطلاحی، کہ یہ بندہ اب علیحدہ ہو چکا ہے، جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے یہ اس سے کٹ چکا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور صحابہ نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر سنت کی اتباع کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اس طرح کسی نے چھوڑا ہوا نہیں، کیونکہ وہ ان سنتوں کو بھی زندہ رکھا انہوں نے جو ضروری نہیں تھی، ان سنتوں کو بھی۔ آپ ان جنگل میں جا کے ان درختوں کو پانی دیتے، سوکھے سوکھے درختوں کو، اور جنگل میں ہے کوئی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کوئی مال مویشی ہے، وہاں پانی دیتے،
دوسرے لوگ پوچھتے آپ پانی کیوں دے رہے ہیں ان کو، جنگل میں درخت ہیں؟ تو فرماتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، حضور علیہ السلام نے یہاں آرام فرمایا ہے یا یہاں سے گزرے ہیں اور میں اپنے محبوب کی یادوں کو ہرا رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کوئی ضروری سنت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا اب یہ ہیں ہاں ہمارے لوگ ہیں، حج کر کے کوئی برائی نہ ان سے علیحدہ ہوئی ہے، نہ انہوں کی مطلب یعنی برائی چھوڑی انہوں نے، نہ وہ جو پہلے جو غلط کام تھے نہ وہ ختم ہوئے، اور پہلے نام حاجی لگایا ہوا ہے ساتھ۔ اب ان پر پکڑ ہوگی کہ ہمیں تمہیں حاجی تو لگایا، اب تم حاجی تھے بھی یا نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک بزرگ فرمانے لگے کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہے، اب لوگ جائیں گے حج پہ بھی، دیکھیں آ رہا ہے موسم بھی، وہ کہنے لگا مجھے نصیحت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت، ابھی میں انگلش میں بات کرنے لگا نوجوانوں کے لیے، انشاءاللہ ابھی وہ آ رہے ہیں ایسا، نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا ہماری نصیحت یہ ہے کہ جو گناہ جو تم نے یہاں کیے ہوئے ہیں وہ تم وہاں چھوڑ آؤ گے اگر تم نے صحیح حج کیا، وہ گناہ وہ تم وہاں میدان عرفات میں چھوڑ آؤ گے، اور جو وہاں کیے وہ یہاں لے آؤ گے۔ یہ سوچو، یہ سوچو، یہ ہر ایک کے سوچنے کی بات ہے کہ جو یہاں کیے ہوئے ہیں وہ وہاں میدان عرفات میں چھوڑ آؤ گے، لیکن فرمایا جو وہاں کیے، وہاں اگر تم نے جھوٹ بولا، وہاں تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، وہاں تم نے جو ہے لڑائی جھگڑا کیا، وہ تمہاری وہ سارے گناہ لے آؤ گے وہ ادھر، اور وہ تمہاری عادتیں مرتے دم تک ختم نہیں ہوں گی، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی کہ تم نے اللہ کے گھر جا کے جو آخری مقام تھا تبدیل ہونے کا، وہاں جا کے بھی تم یہ بدماشی کرتے رہے۔ اب لوگ جاتے ہیں دیکھیں گروپوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، میاں بیوی ہوئے ہیں تو وہ ہاتھا پائی ہیں آپس میں، حج کرنے آئے ہیں لڑنے آئے ہیں، میاں بھی وہ لڑ رہے ہیں، گروپ لیڈر گروپ والوں سے لڑ رہا ہے، گروپ والے جی ہمارے کھانا نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ ساری زندگی اتنے پیٹ بڑے ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر بھی کہتے کم کھاؤ، وہاں جا کے بھی کھانا نہیں اسٹینڈرڈ کا، یہ ہے وہ ہے، پیسے دینے کی باری آئی جی 100 پاؤنڈ کم کرو، اور ہوٹل کی کھانے کی باری کہتے اب جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا ملے۔ تو ایسے لوگ حاجی نہیں، ایسا ہی بندہ ایک آیا واپس حج کر کے، آخری بات کر کے پھر انگلش میں سمجھانا ہے بچوں کو، حج کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے فرمایا تم حج کر کے آئے ہو؟ جی حضرت میں حج کر کے آیا ہوں، یہ آب زمزم ہے، یہ کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم توبہ کرو، میری نصیحت تمہیں یہ ہے توبہ کرو۔ اس کا تو موڈ ہی آف ہو گیا، جیسے ہمارے لوگوں کو سچی بات کہہ دو نا، جی بھائی جان یہ آپ کی زندگی ٹھیک نہیں گزر رہی، آپ کی چال ڈال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے نماز کو بھولے ہوئے ہیں، سنت کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو سکسیسفل ہوں، میرا تو کریئر ہے، میں تو لکھ پتی ہوں، میں تو بڑا کامیاب ہوں، مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا وہ بھی اس کا بھی موڈ آف ہو گیا۔ اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لگی لپٹی کے بغیر 2 ٹوک بات کہا کرتے تھے، بشک وہ خلیفہ وقت ہو یا عام بندہ ہو، جو سچی بات ہے آپ فرماتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ منصب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو، وہ کہنے لگا میں کس سے توبہ کروں، میں تو میدان عرفات سے ہو کر آیا ہوں، میں تو گناہ معاف کیا۔ آج حاجیوں کو کہو نا آپ بھائی واپس آ کے یہ کرو، ہم تو حج کر کے آئے ہیں جی، ہم تو پاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس زنا سے توبہ کرو جو اس کے بعد تم نے کیا ہے، اس جھوٹ سے توبہ کرو جو اس کے بعد تم نے کیا۔ آپ نے فرمایا میرے منہ پہ شریعت نے روک رکھی ہے، مور لگائی ہوئی ہے، ورنہ میں تمہارے اعمال کھولتا، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم وہاں بھی گناہ، وہاں گناہ سے کیا، وہاں دیکھیں ہر مسجد میں عورتیں علیحدہ بیٹھتی ہیں، مسجد نبوی میں علیحدہ بیٹھتی ہیں، وہاں حرم میں عورتوں کو کیوں حکم ہے طواف ساتھ ہی کرنا ہے، میں علیحدہ نہیں۔ اسلام تو بڑا پردے کا مذہب ہے، یہ تو مسجد میں بھی کہتا ہے عورتیں علیحدہ ہوں، نظریں نیچی رکھو، عورتوں کو فری مکسنگ ایجوکیشن، یہاں کفرستان میں کالج میں بھی کہتے ہیں بھائی کالج میں بھی فری مکسنگ نہ ہو، وہاں کعبہ شریف میں نمازیں بھی اور طواف بھی اپنا کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ اور حکم پھر ساتھ یہ بھی لگا دیا کہ چہرے کا پردہ بھی نہیں، چہرے کو خالی رکھنا ہے، چاہے آگے لگا لیا لیکن چہرہ خالی رکھنا ہے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اللہ آزمائش لیتا ہے بندے کی، کہ جو میرے گھر آ کے بھی ان عورتوں کو دیکھتا ہے یا میرے گھر کی طرف نظر رکھتا ہے، وہ یہ آزمائش ہے، اور جو یہاں بھی جو بچ نہ سکا وہ کہیں دنیا میں بچ نہیں سکے گا، اور وہ زنا کا آنکھ کے زنا کا وہ مرتکب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ آزمائش اللہ پاک لیتے ہیں، اس لیے وہاں
یہ راز ہے کہ وہاں اکٹھے طواف کرو اور مطلب یعنی اکٹھے رہو، وہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم توبہ کرو جو تم سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے تم مدینہ شریف سے ہو کے آئے ہو، مجھے پتہ ہے تم عرفات ہے۔ اس نے کہا جی میں نہیں کرنی توبہ، میں ٹھیک ہوں، واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں یہ خود آپ کا اپنا یعنی چشمدید آپ نے خود واقعہ بیان فرمایا کہ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس شخص کا جنازہ بھی آ گیا آپ کے پاس، اس کا جنازہ آ گیا، موت آئی تھی، مر گیا، وہ جنازہ آ گیا۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کا جنازہ نہیں پڑھانا اس کا وغیرہ وغیرہ، نہیں، جنازہ اس کا آگے رکھا ہوا ہے، آپ امامت کرانے لگے ہیں۔ جنازے کی طرف منہ کرنے کی بجائے آپ نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا اے لوگو، یہ شخص تم دیکھ رہے ہو جس کا جنازہ آیا ہوا ہے، اس کی روح میری قمیص کے ساتھ لپٹ کے منتیں کر رہی ہے کہ مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا چند ہفتے پہلے اسی لیے تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا، چند ہفتے پہلے اسی لیے تو میں تیرا خیر خواہ تھا، تمہیں میری باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن وہ آخرت میں مٹھائی کی صورت میں اور جنت کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ اور یہ جو لوگ، یہ جو علماء اور یہ جو پیر جو کہتے بھائی کرتے رہو جو مرضی ہے، نہ شریعت پہ چلنا، بس ہمیں ہدیہ دیتے رہو، یہ لوگ آپ کو بھی میٹھی لگتی ہے لیکن یہ جہنم میں کے زقوم کی شکل میں کڑوی جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ سارے بزرگان دین اولیاء اللہ، خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا بھی پیری مریدی تصوف جو بھی ہے، فرمایا یہ صرف اس لیے ہے کہ جو عقیدہ بندے کا ہے وہ اس کو مضبوط ہو جائے اور اس کو ایسا عقیدہ ہو جائے کہ جیسے گویا اس نے دیکھا ہوا ہے، اور دوسرا جو فقہی جو شریعت کے حلال حرام ہے، حلال پر عمل کرنا آسان ہو جائے، حرام سے بچنا آسان ہو جائے، یہ تصوف کا مقصد ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ اور نہیں ہے، یہ نہیں کہ بھئی چھوٹ مل جاتی ہے، اب تم جو ہے عورتوں سے اکیلے مل سکتے ہو، یا اب تمہاری نماز کی چھوٹ مل گئی، اب جماعت سے چھوٹ مل گئی، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ اس قسم کے تصوف یا جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے اس کی سخت خلاف تھے اور فرماتے تھے یہ لوگ شیطانی، یہ مطلب رہزن ہیں ایمان کے بھی اور لوگوں کے بھی، اور ان کی جانوں کو ان کی جنت و جہنم کے ساتھ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ تو ابھی میں انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے آپ کے بھی سمجھنے کی بات ہے، یعنی آپ بھی سنیں دیکھیں، اور یہ نوجوانوں کا اصل مقصد تو سب کا ہے، آپ بھی بہت اہم ہے۔ جو بزرگ ہے، بزرگ لوگ کہتے ہیں کسی کے گھر جائے نا، اے جی ساڈی تے گزر گئی ہے، جس طرح گزرنی ہے بچیاں نو، میں کہنا بھائی چاچا جی وقت تے توڑا زیادہ قریب ہے، تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں بچوں کا تو بھی ہے، بچوں کا تو بھی ہے، نوجوان ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی کرے، آپ کو بھی دے، لیکن بچوں کا آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، تزکیہ کریں، گناہوں سے پاک ہونا یہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ کا بلاوا ظاہری طور پر یہ جلدی آنے والا ہے۔ تو جس طرح جوان کو ضرورت ہے، بزرگ کو جو ہے زیادہ ضرورت ہے اس سے بھی، کہ وہ اپنی درستگی، اپنی اصلاح جو ہے وہ اس طرف توجہ کرے۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ پک گئے ہیں اب یہ ہے یہ اپنا ہوئے، نہیں، سب کے لیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کہ اے مومنو، ایمان والے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، تمہیں توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں فرمایا بھی اے جوانو تم توبہ کرو، اے بوڑھو تم نہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو سب کو ضرورت ہے الحمدللہ اپنے اپنے درجے میں، کیونکہ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ یہاں کوئی آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں آپ کو بتاؤں 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے، 24,000 کو بھی چھوڑ دے، ان 1,00,000 کے نام کا بھی ہمیں نہیں پتہ ہی نہیں کہاں آئے تھے، کہاں سے تشریف لے گئے، کتنی دیر رہے، یعنی پتہ ہی نہیں، نام بھی نہیں یاد۔ کیا ان کا مقام کم ہو گیا؟ آخرت میں اللہ کے ہاتھ وہ اسی طرح بلند ہیں، اور ان کا مقام آخرت میں نظر آئے گا، وہ نبی ہے۔ لیکن دنیا میں اب دنیا والوں کو مطلب ہے یعنی 24,000 کو چھوڑ کے 1,00,000 کے نام تک مطلب یہ نہیں آتے، بلکہ ان مطلب 100 سے زیادہ انبیاء کے نام مطلب بہت کم لوگ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں مطلب یعنی کم نام ہے، 30 سے بھی کم نام ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ انبیاء گزر گئے جن کو علیہم السلام ہم نام بھی نہیں جانتے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہماری واہ واہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جو ہے اللہ کے ہاں واہ واہ بندے کی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہو جائے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث نقل کی، فرمایا ہلاک المصوفون، کہ یہ جو لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تباہ و برباد ہو، یہ ہلاک ہوں گے ہی ہوں گے۔ یہ جو سستی کرتے ہیں، کل توبہ کریں گے، پرسوں کریں گے، یہ حج میں کریں گے، یہ رمضان آئے گا ہم کریں گے، نیک بن جائیں گے، جی رمضان آئے گا تو آخری عشرے میں کریں گے، آخری عشرہ جی شب قدر کریں گے، اچھا جی پھر عید والے دن کریں گے۔ فرمایا یہ جو آج کل کرنے والے لوگ ہیں نا، ویل ڈو اٹ ٹمارو، ویل ڈو ٹمارو، ہلاک المصوفون، یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، یہ تباہ ہیں، یہ سمجھ لیں ہم تباہ ہیں، ہم جہنمی ہیں اگر اللہ فضل نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ٹال مٹول کرنے والے، کل 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 کریں گے، کل کریں گے، اگلے سال کریں گے، بچے جوان ہو جائیں گے پھر کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر کریں گے، فرمایا یہ لوگ تباہ ہو گئے ہیں، الا یہ کہ یہ واپس اپنا لوٹیں۔ اور کل قرآن نے بھی، آپ کا بھی کل ہے۔ قرآن کس کو کل کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی کل، اللہ پاک نے کل کا لفظ جو استعمال کیا یہاں، وہ اللہ نے قیامت کو کل کہا۔ کل تو آتی نہیں ہے، کل ایک ہی آئے گی، وہ قیامت ہے۔ کل کرتے رہیں، ایک دن آئے گا وہی قیامت ہے۔ تو کل تو قیامت کا نام ہے، کل نہیں، آج ہی کرنی ہے، آج ہی بدلنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو اب جو ہے میں انشاءاللہ بزرگ بھی سنیں، آپ کو بھی تھوڑی بہت انگلش سمجھ آتی ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے اپنا بیان کر دوں ان کے سمجھ کے لیے۔ Now, dear my young brothers and youth and also elderly, alhamdulillah, the question we are dealing with today is how to live in a non-Islamic environment as a friend and a pious person and a servant of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی ماحول اور معاشرے میں آپ نیک بن کے، متقی پرہیزگار بن کے کس طرح رہ سکتے ہیں، یہ ہے آج کا ٹاپک اور آج کا موضوع، اسپیشلی بیکاز دس از، یہی تو آج پیش آ رہا ہے۔ That's what we are experiencing. You see everyone saying outside there is fitna, people are inviting towards haram, people are inviting towards zina, people are inviting towards actually all kinds of different evils. How can we practice Islam in a non-Islamic environment? In a non-Islamic environment. This applies both to Muslim countries or non-Muslim countries. I mean, in many Muslim countries, these countries are Muslim, people are acting non-Islamic. People are the society is non-Islamic. The name by name they have put it. So wherever you are, how can you practice Islam؟ آپ اسلام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن کر، متبع بن کر کس طرح آپ رہ سکتے ہیں آج کے ماحول میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے؟ اس کا the answer to this from the mashayikh and shuyukh like Hazrat Mujaddid al-Fisani, Sayyidina Abdul Qadir Jailani rahmahullah, Sayyidina Abdul Aziz Dabagh, Imam Abul Hasan Ali Shadri, these awliya Allah, they also lived here. Firstly, Sahaba Ikram Rizwanullah alayhim ajma'in, for 13 years they lived in a non-Muslim society. They were not living in a Muslim society. In Makkah, Abu Jahl was ruling, Abu Lahab was ruling. Islam, acting upon Islam, even praying was prohibited in the Haram Sharif. So how they managed to live? How they managed to live? That is the question we are going to deal and get the answer and then apply on our life. But firstly, you should know this, always I tend to show this diagram always to set the scene so that you have the big picture in your mind. This diagram which you can see there and the mouse pointer you can see, it is referring to the period of non-existence when there was nothing but only Allah. Then Allah subhanahu wa ta'ala created the world of spirits where you can see. That is where the story begins from.
یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، یہ روح کی دنیا سے. There you were. There the promise, everything happened, whatever happened. Allah Azza wa Jal said there was a deal. وہاں ایک ڈیل ہوئی ہے. The deal was, Allah subhanahu wa ta'ala said, I'll give you a body, I'll give you a life, and you have to use that body and use that life on my commands and on the way shown by the Prophet. That was the deal. یہ سارا معاملہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بات ہے کہ یہ تمہیں میں جسم دوں گا، تمہیں میں جان دوں گا، تمہیں ایک زندگی دوں گا، تم نے بس اس جسم کو، جان کو میرے حکم اور وقت کے نبی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جزا دوں. So then Allah Azza wa Jal sent us here. اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں, here we are in this world, as you can see, He sent. And I normally say to people, میں لوگوں کہتا ہوں یہ دنیا کی شکل ہی دیکھو، یہ گول چکر ہے، جو اس میں پڑ جاتا ہے وہ چکر میں ہی آ جاتا ہے، وہ اس دنیا کے چکر سے نکل نہیں سکتا. جو اس دنیا میں بند ہو گیا، یہ دیکھیں کہ اس کی شکل گول ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ارتھ کی. ایک تو اس کی شکل گول ہے, it is round, that you come in the circle and you never are able to come out. Secondly, اس کی شکل جو ہے وہ صفر ہے, زیرو کی طرح ہے. It shows the dunya is zero, is going to be fani, is going to be annihilated. Two things are evident from the shape of the world. دو چیزوں کا تو اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہے, دنیا کی شکل سے. ایک یہ کہ جو یہ چکر ہے یہ فراڈ ہے. اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. The life of this world is not but deception. And deception means chakkar, but یہ fraud ہے. So even the shape of the world is going around and round in circles. And secondly, it is referring to zero. یہ صفر جو ہوتا ہے, it is the world as a shape is telling you, I am zero. If you sacrifice your life on me, you will also become zero. اگر تم مجھ پر مر مٹو گے تم بھی صفر ہو جاؤ گے. ہو گئے صفر وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی پہ لمن. Then Allah subhanahu wa ta'ala and Anbiya alayhim assalam taught, after this world you are going to come to face the consequences. Consequences, the result of what you have been doing, either in the form of al-qabru rawdatum min riyadil jannah, qabr jannat ke باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے گھڑوں میں سے, or it is a pit of the hell. This world is nothing, it is very temporal. 30, 40, 50 years have passed like seconds. Seconds, where are they? Allah Azza wa Jal said in the Quran, people will be asked on the day of judgment, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. Angels will say, it will be said to them, Bani Adam, how long have you lived on the face of the earth? Kam labithtum fil ardi, on the face of the earth, in earth. Adada sinin, how many in number? They will say, you will say, me will say. People who've lived 500 years, جو لوگ 500 سال زندگی گزاری ہے, 700 سال جنہوں نے زندگی گزاری ہے, 70 years, 500 years, those who have lived, they are going to say, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. We have only lived a day or a part of day. A day or a part of day. فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. They still say, ask the people who know, we are not sure. Maybe it's less than that. Imagine, this is the reality which Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning, this is going to happen. It will be said to them, قَالَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala will mention to them, you have not lived but for a very, very short while. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. If only you had known this in the world. But now it's too late. اب یہاں جو برزخ میں, here you come in the barzakh, either it's a place of Jannah or a place of reward or a place of punishment. Here many people will say, Rabbi irji'un. This voice will come from me and you if we don't repent. Oh our Lord, return us where? To this world. From here to here. They say, Rabbi irji'un la'alli a'mal. Why? I won't do clubbing.
I won't deal in drugs. I won't have extramarital relationship. I won't commit adultery. میں زنا نہیں کروں گا, میں شراب نہیں پیوں گا, میں نماز کے وقت سوؤں گا نہیں, میں زبان صحیح استعمال کروں گا. لعلی اعمل صالحا, for that مجھے واپس کر دو فرشتوں, مجھے اے میرے اللہ مجھے واپس کر دے. رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. Here everyone is going to cry who have been rebellious. I was a very gang leader. میں بہت بڑا گینگ لیڈر تھا. اب فرشتوں کے سامنے کیا گینگسٹر دکھائے گا بندہ. یہاں تو آپ کو ایک ٹمپریچر بخار ہو جائے تو آپ بیڈ, گینگس بدماش صاحب جو ہے وہ بیڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بھئی 1 ڈگری اوپر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر کا تھوڑا اوپر ہو جائے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انسان کی حقیقت, کیا یہ پھوٹے مارے. How a person, it doesn't suit a person to boast. If his blood pressure 1 degree goes up, temperature 1 degree goes down, blood pressure نیچے ہو جائے پھر بھی مسئلہ اوپر ہو جائے, پھر بھی مسئلہ شوگر نیچے ہو جائے, پھر بھی مسئلہ شوگر اوپر ہو جائے, پھر بھی مسئلہ دل تیز دھڑکے, پھر بھی مسئلہ کم دھڑکے, پھر بھی مسئلہ. That's how weak a human being. So a person is going to say, Allah send me back, I won't have any relationship, I won't have any girlfriend, I won't have anything, send me back. لعلی اعمل صالحا, I will be one of the righteous. Allah subhanahu wa ta'ala will say, Kalla innaha kalima. This is just a word which you are saying. This is a word you've been given opportunity. Not for, you now say send me back for 5 minutes. You had opportunity of 50 years, 40 years, 60 years. Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahmatullah alayhi say, the wisdom why people get 50, 60 years. فرمایا حضور غوث پاک نے اور سیدنا عبدالعزیز دباغ نے, یہ جو 50-60 سالہ زندگی بندے کو ملتی ہے نا, کیوں ملتی ہے؟ اللہ چاہے تو 10 منٹ میں بھی امتحان لے لے. کیوں؟ فرمایا this is to give opportunity to the person. کل توبہ کر لے, پرسوں کر لے, آج کر لے, so that he has opportunity to change. Every minute of this time is opportunity for repentance and tawbah. You can buy Jannah with repentance and by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. So angels, Allah subhanahu wa ta'ala is going to say, no, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh. Now there is a veil. Can you see this is a veil here? یہ دیکھیں یہ پردہ آ جائے گا اب اس میں, اور اس میں پردہ آ گیا. اب پردہ نہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب تو جو ہے مسئلہ خراب ہو گیا. Now the matter is on the then day of judgment. Here a person will be punished. What is the punishment of grave? یہ تو کچھ نہیں ہے, ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے. It is nothing. یہاں آج 2 ڈگری گرمی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں گرمی پنکھے لگاؤ. جب اتنی طاقت ہے تو پھر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور دین سے کیوں ٹکر لی ہوئی بندے نے؟ سوچے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ سے گویا بغاوت کر رہا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے, سنت سے بغاوت کر رہا ہے, he is actually opposing Prophet علیہ الصلوۃ والسلام by his amal, and he should actually repent. So then on the day of judgment, قیامت کے دن on the day of judgment, some people under the shade of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, some people in agony and pain. And how long a day? 50,000 years. 50,000 سال کا دن. اچھا اس دن میں کرنا کیا ہے؟ وہی ہم کریں, لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں گے اس دن میں؟ وہاں کو پکنک نہیں کرنی. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, a person will be questioned to such an extent why you put coal in your eyes. امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث روایت کی کہ بندے سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ آنکھوں میں سرما کیوں لگایا تھا تم نے؟ خوبصورت بننے کے لیے, عورتوں کے ہاں اچھے لگنے کے لیے, یا عورت کو مردوں کو پرکشش کرنے کے لیے؟ بھائی کیوں لگایا تھا؟ یا سنت سمجھ کے کیوں لگایا تھا سرما؟ بندے بتاؤ. اچھا اس کا بھی سوال ہونا ہے. حکم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا نہیں؟ یہ صاف حدیث میں آتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی کہ وہ دن لمبا اس لیے ہے کہ جس کو سوالوں کے لیے کھڑا کر لیا گیا اس سے پھر بہت بڑے سوال ہوں گے, بہت لمبے سوال ہوں گے. ہیڈنگ یہاں تک کہ فرمایا کہ سرمے کے بارے میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں داڑھی کے بارے میں نہیں سوال ہوگا؟ اگر سرما جو ہے کیوں پہنا یہ بھی سوال ہے, تو داڑھی کے بارے میں نہیں ہوگا, مونچھ کے بارے میں نہیں ہوگا, اور دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں ہوگا. بھئی کیا تم شکل بنا کے, کیا تم عمل کیا کرتے تھے؟ بلکہ
اسی امام سیوطی نے حدیث نقل کی، فرمایا کہ خطوات، قدموں کے بارے میں سوال ہوگا، قدم کیوں اٹھائے تھے، ایک ایک قدم کے بارے میں۔ اس لیے 50,000 سال کسی کا 40,000 سال، کسی کا 10,000 سال، کسی کا 1,000 سال، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دن ہے قیامت کا دن۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے خود فرمایا میں 3 کیٹیگریز کی شفاعت نہیں گیا۔ I'm not going to intercede 3 categories. فَدْحُرِّمَ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي، my شفاعت is حرام upon 3 kinds of people۔ یہ نہ کہ اب یہ جھوٹی امید لگائی، جیسے اللہ کی رحمت سے کچھ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے ایک یعنی امید لگا کے بیٹھے ہیں اور عمل اس کے خلاف ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی کی شفاعت ہے، شرابی کی شفاعت ہے۔ I'm going to intercede any person who is sinful, but 3 sins, 3 categories of people, no شفاعت۔ فرسٹ فرمایا کہ جو میری سنت کی مخالفت کرے اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے۔ Whoever opposes, belittles my sunnah, my way, no shafa' for him. What right does he have? اس کا کون سا حق بنتا ہے کہ اس نبی کے طریقے سے تو اس کو نفرت ہے، وہ غیروں کو اپنا رہا ہے، اور اب اسی نبی سے یہ شفاعت کا امیدوار ہے؟ کس منہ سے ہے، کس منہ سے وہ حقدار ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے فقط حرم علیہ شفاعت، جو میری سنت کی مخالفت، سنت سے مراد ہے جو ضروری سنتیں ہیں، موقدہ سنتیں، مخالفت کرنا، مذاق اڑانا، جیسے یہ لوگ عام طور پر کرتے رہتے ہیں، جی یہ جی حاجیوں کو دیکھا ہوا ہے، جی یہ دیکھا ہوا ہے، جی فلاں ٹوپیوں والے مولوی یہ ہو گئے، فلاں یہ ہو گیا، داڑھیوں والے نے یہ کر دیا۔ یاد رکھیں، بندے کو برا کہیں یا اس کا غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ دین کی کسی بات کو برا بلا مت کہیں۔ نماز کو بلا، جی تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کر رہے ہو، اچھا تمہیں داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے، سنت کا کوئی قصور نہیں ہے، سنت تو اچھی ترویج دیتی ہے۔ دوسری کیٹیگری حضور علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، person who oppresses people, defrauds people, kills people, oppresses people, confiscates their property unlawfully، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے۔ زنا کر کے آجے شفاعت ہے، لیکن جس نے لوگوں کو دھوکہ دہی، لوگوں پر ظلم کیا، ان کو قتل کیا یا ان سے فراڈ کیا، اس کے لیے شفاعت نہیں، وہ اس کو بدلہ اپنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے دوسروں پر ظلم۔ اگر آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے تو جن 10 بندوں کو آپ نے لوٹا ہوا ہے ان کے ساتھ نہیں، وہ امتی نہیں، تو پھر آپ کن کو ترجیح دیں گے، ایک کو یا 10 کو؟ اسی طرح بزرگان نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ، many people, they go into Medina Sharif and they say salam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turns their face away like he used to do in his lifetime۔ جیسے زندگی میں آپ علیہ السلام جس سے ناراض ہوتے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے، اسلام کا جواب فرمایا اب بھی یہی آپ علیہ السلام کی عادت مبارک ہے۔ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بزرگان اہل کشف نے فرمایا، اولیاء اللہ نے، ایک تو سنت کی مخالفت کرنے والے، دوسرے جو لوگ دوسروں پر ظلم کر کے ادھر آتے ہیں، فراڈ کے پیسے ہیں، حج پہ حج ہے، دھوکے کے پیسے ہیں، حج پہ حج ہے، بینیفٹ فراڈ ہے، انشورنس فراڈ ہے، ٹیکس فراڈ ہے، کر لو جو مرضی۔ وہاں جا کے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں بندہ دے سکتا، وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، وہاں تو سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ یہ اللہ نے فرض نہیں کیا نہ جاؤ، تو ضروری ہے کسی کا لوٹ کسوٹ کر کے جانا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آپ نظر آ رہے ہیں اس وقت سلام کرتے ہوئے، ان کو وہ بیچارے روتے ہوئے عورتیں یا مرد بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کو آپ ظلم کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ مت بندہ سمجھے گا بھائی وہاں جا کے اس طرح معاملہ ہے، وہاں تو انصاف ہے، فضل ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو شفاعت، اور تیسرا جو ہے بندہ جو شفاعت کا مستحق نہیں، وہ جو شفاعت کا عقیدہ نہ رکھے، جو شفاعت کو مانتا ہی نہیں، وہ کس طرح مستحق ہے شفاعت کا؟ آپ خود سوچیں۔ A person who doesn't believe in intercession, he will not get intercession. And secondly, on the day of judgment, also remember, ulama have said, some people will get shafa after 50,000 years, 10,000 years. یہ نہیں کہ جاتے ہوئے آپ اٹھیں گے قیامت والے دن اور آپ چلو جی جنت میں شفاعت ہوگی۔ کئیوں کی شفاعت جہنم میں جانے کے بعد نبی علیہ السلام فرمائیں گے، ورنہ اگر ایسی بات ہے تو پھر جہنم میں کس نے جانا ہے؟ کئیوں کی شفاعت میدان حشر میں، کئیوں کی شفاعت جو ہے تھوڑی دیر بعد، کئیوں کی شفاعت
جہنم میں جانے کے بعد. اس لیے اپنا عقیدہ اور معاملات درست کر رہے اللہ کی رحمت کے بارے میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں. یہ نہ ہو کہ آپ دھوکے میں وہاں جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو یہ سمجھتے تھے, وی یوز ٹو تھنک لائک دس ایٹسیٹرا. اس کے بعد آفٹر eternal life in paradise or in hell. For a Iman believer and non-Muslim, for a believer, sometimes he will go in hellfire, then due to Allah's fazl, the shafa of Anbiya alayhimus salam, the shafa of awliya Allah, he might come out after some time. But it's very, very difficult. یہ تو ہے why, کیوں آپ کو عمل کرنا ہے, کیوں محبت کرنی ہے, why you have to love Allah Azza wa Jal, why you have to learn to love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, not only by lip service but actually by action. ہمارے لوگ آپ نے دیکھے ہے, جب کوئی مسئلہ حل نہیں نہ ہوتا, خود برائی کر کے گندے کام کر کے, اچھا جی مجھ پر کسی نے کیا ہوا ہے کچھ, مجھ پر کسی لگتا ہے کسی نے کیا ہوا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کس نے کیا ہوا ہے. پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانت الدنیا ہمہ, جس نے اپنا مقصد دنیا کو بنا لیا, whoever makes his purpose of life achievement of this world, career, money, who will make his objective this world. جس نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دنیا کو اپنا ہم فکر مقصود, رات دن پیسہ کس طرح بن جائے, کوئی آئیڈیا مل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, نماز جائے, سنت جائے, کوئی پرواہ نہیں دنیا. پروفیٹ علیہ السلام, آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ 3 قسم کی سزائیں دیتا ہے. 3 types of punishment he gets, جس نے دنیا کو مقصد بنا لیا. فرسٹ, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے کام بکھیرے گا, اللہ اس کے کام بگاڑے گا, اللہ اس کے کام پھیلائے گا, اس کے کاموں کو منتشر کرے گا, اس کا معاملہ بکھر جائے گا. فرق اللہ علیہ امر, اللہ is going to disperse his matters are going to be unsettled, although he will have all the means but nothing will fall into its place. جب ایسا ہوتا ہے نا تو ہمارے لوگ پتہ کیا, اچھا جی کسی عامل سے رابطہ کرو, اور یہ کسی پیر کے عمل سے رابطہ کرو, اے جی پتہ کرو کسی نے میرے تو کچھ کیتے آتے نہیں, میں تو وہ ان کا جواب یہ ہے کہ آپ پر کیا ہوا ہے کسی نے. کس نے؟ اللہ نے کیا ہوا. آپ نے دنیا کو مقصد بنایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو معاملات بکھیرتا ہے. آپ کسی رشتہ دار, کسی جادوگر, کسی شیطان کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی کچھ. آپ تو کیا, آپ خود اللہ سے دشمنی لگائی ہوئی ہے, بیر لگایا ہوا ہے, آپ کس کی ضرورت ہے. فرق اللہ علیہ امرا, امام ترمذی نے حسن درجے کی حدیث روایت کی کہ اللہ از گوئنگ ٹو ڈسپرس ہز میٹرز, یہ اس کا ہوگا. اور دوسرا, ان لوگوں کے پاس کل بھی میں کہہ رہا تھا, پیپل کو, اے جی نجومی صاحب لگایو میرا میرا کیس وغیرہ وغیرہ, میں آمد دیکھو جی کیے ہے, واٹس میٹرز, نیوز پیپر, ٹی وی, آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever will go to these people and will believe, he has denied what has been revealed upon me. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان لوگوں کے پاس یہ جو حساب کتاب اور نجومی وغیرہ جو شیطانی عامل یہ جو لگا کے اگر جائے گا بندہ, جو ان کی بات سنے گا, مانے گا, قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر کیا ہے جو مجھ پر چیز اتاری گئی ہے, کیونکہ جو مجھ پر چیز وحی اتاری گئی ہے وہ تو اس کے خلاف بتا رہی ہے. وہ کتنا بدبخت بندہ ہے جو کچھ ہے بھائی ستارے کیا کہتے ہیں, وہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. جس نے قسمت بنائی ہے دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ہستی کیا کہہ رہی ہے. تم کہتے میں ستارے, جی ستارے کیا کہہ رہے ہیں. کہیں اتنی عقل ماری گئی, تم ستاروں کو پوچھتے ہو, اس ہستی سے پوچھو, اللہ کو پوچھو کہ بھئی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں, کیسے معاملات درست کرنے. ستاروں عمل سے نہ پوچھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو میں زندگی کیسے درست کروں. کسی اللہ کے ولی سے, نیک لوگ بندے سے پوچھو, وہ تو لوگ لوٹنے سوٹنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو مقصد بنایا اپنا, فرق اللہ علیہ امرا, اللہ اس کے معاملات بکھیرے گا. ایک سزا تو اس کو یہ, دوسری یہ وجعل فقرہ بین عینیہ, محتاجی اور فقر اور ڈپریشن, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے دماغ میں پریشانی نہیں ختم ہوگی, میرے پاس کچھ نہیں ہے, لاکھ پتی ہے پھر بھی کچھ نہیں ہے.
پاکستان میں تھا کہتا تھا ہزاروں مل جائے تو میں تو بھی جنت میں آ جاؤں. اب یہاں ہزاروں میں وہ کھیل رہا ہے, پھر لاکھوں بھی ہو گئے, ابھی بھی وہ کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں. فقر, اللہ نے اس کے دل کو فقیر بنا دیا ہے. فقیر سے مراد محتاج بنا دیا. اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا وجعل فقرہ بین عینیہ, اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بلینئر بھی ہوا, اندر اس کا اتنا غریب ہے, اتنا گلی پہ بیٹھنے والا فقیر. A beggar is not so much in need and so much actually in poverty. How this millionaire is in poverty, because wealth and poverty is nothing to do with poverty is nothing to do with the money, but it's to do with the heart, whoever Allah subhanahu wa ta'ala makes wealth. And thirdly, Prophet علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری سزا اللہ پاک یہ دے گا اس کو, وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. If he has done matters wrong, he have defrauded, he missed his prayers, he have defrauded people, he killed people, confiscated property, has made the dunya his objective. If he could have got more, then there would have been some benefit. But the Prophet ﷺ said he is not going to get dunya only, but only the amount of dunya which Allah has written for him. With fraud, with killing, with other things, with all his clever mind, he is not going to get more dunya. تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا یہ بیان فرمایا اگر یہ قتل کر کے, دھوکہ کر کے, کاغذوں میں گڑبڑ کر کے, فراڈ کر کے اگر اس کو دنیا چلو زیادہ مل جاتی پھر بھی کچھ ہوتا, فرمایا پھر بھی دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے. اس کا سب کچھ کوشش کلیوری کچھ کام نہیں آنے والی. And then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mention وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ, جس کا مقصد whoever purpose is آخرہ, جو آخرت کو مقصد بنائے گا, جمع اللہ لہ امرا, اللہ اس کے کام کو اکٹھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to bring his matters together. جمع اللہ لہ امرا, اللہ اس کے کام بنائے گا. اب اللہ جس کے بنانے والا ہے. کیوں؟ ایک بندہ پوچھنا کہ امیر بننے کا کیا طریقہ ہے؟ بزرگوں نے فرمایا آخرت کو مقصد بنا لو, امیر بن جاؤ گے, تمہارا دل بھی امیر بن جائے گا. دنیا کے پیچھے بھاگو گے, چھتر کھاؤ گے, اور مطلب ہے کہ دنیا بھی وہی ملے گی جو تمہیں اللہ نے پہلے ہی دینی ہے, زیادہ نہیں ملے گی. کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا ایک جانور, وہ کہتے ہیں کسی بزرگ نے خواب میں جانور ایک دیکھا عجیب سا, سر پہ جو ہے میری طرح اس کے بال نہیں, اور دم ہے تو وہ بھی زخمی. انہوں نے پوچھا اوہ تم عجیب و غریب جانور یہ کیا ہو, who are you, a very strange kind of animal, no hair on the head and the tail which is wounded, bleeding, a tail bleeding. اس نے جانور نے کہا جی میں دنیا ہوں, I am دنیا, میں دنیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ سر تمہارا گنجا کیوں ہو گیا ہے, تم دنیا ہو؟ اس نے کہا سر اس لیے گنجا ہو گیا دنیا نے کہ میں اہل اللہ کے قدموں میں سر رکھتی ہوں. The dunya said, I actually go towards the people of Allah, the Ahlullah and Awliya Allah, and they always actually hit me with slippers. وہ مجھے جوتے ہی مارتے ہیں, میری تو توجہ نہیں کرتے, یہ ان کے جوتوں کی وجہ سے میرا سر گنجا ہو گیا ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ then why is your tail bleeding, یہ تمہارا جو دم ہے, تمہاری دم ہے یہ زخمی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دنیا دار میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں صرف میری دم آئی ہے, کبھی میں نہیں آئی, اور وہ بھی زخمی کر دیا ہے انہوں نے, میں کبھی بھی نہیں آئی, اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں. These people of world, seekers of world, they are running behind me and they never got me because they only have my tail in their hand. 99 کے چکر میں پڑے, کبھی میں کسی کے ہاتھ نہیں آئی. یہی جو ہے مطلب لٹتے ہیں, اور میری دم کو بھی زخمی کیا اور خود بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ, whoever will make his objective آخرہ, جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرًا, Allah is going to bring matters together. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِ, دوسرا انعام اس کو یہ ملے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to make his heart امیر, غنی, wealthy. Allah subhanahu wa ta'ala is going to give him contentment, his heart, inner self, although he doesn't have physically anything, but his heart will be wealthy. His heart will be flowing with peace. Where is it coming from? Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ پاک اس کو دیں گے کہ آخرت کو مقصد بنایا. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِي,
وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا خود بخود اس کے پاس آئے گی جتنا اس کا حصہ ہے. The world itself is going to come. With little effort, the world is going to come towards him. It will come towards him. تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا کہ this diagram which you have, whoever will make this objective, if you will make the world objective, that's what's going to happen. That's what's happening to many people. وہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وہ ہر ایک جاتے اللہ کی طرف نہیں جانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جانا, اولیاء اللہ کی طریقے کی طرف نہیں آنا, جادو ٹونا جتنا مرضی کر لو, سکون, اطمینان, غنا یہ بھول جاؤ, یہ مل نہیں سکتی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بات وہی سچی ہے. جتنا مرضی سار مار لو. کتنے امیر لوگ ہیں, یہ پچھلے دنوں کتنے لوگوں نے خودکشی کی, میرے بینک ڈوب گیا, کسی کے پیسے ڈوب گئے, کسی کے ہارٹ اٹیک ہو گئے. کبھی سنا ہے اللہ کے ولی کو بھی ہوا ہارٹ اٹیک اس طرح بھائی کوئی نقصان ہو گیا؟ نہیں, اللہ نے ان کو دل کو سکون. تو آپ بھی جو ہے یہ رستے والے بنے. اب جو ہے فار ینگسٹر یہ آپ توجہ کریں, یہ دیکھیں here now difference between wish and will. Obviously you have heard some guidance and you will want to become a friend of Allah. You will want to become friend of Allah. You would like to live a righteous life, but you find it difficult. یہ مشکل ہو رہی ہے نا. تو اس کے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمنا اور ارادے میں کیا فرق ہے. تمنا اور ارادے میں what is the difference between wish and will? Wish and will. Every Muslim wish they are wali of Allah. They are become friend of Allah, they become righteous. ہر مسلمان جو مسجد میں بیٹھا ہے, نہیں بھی مسجد میں, اس کی خواہش ہے he become a righteous person. He has a wish. But the journey from wish to will, تمنا سے ارادہ تب تک نہیں بنے گا, کام نہیں چلے گا. ہماری تمنا تو ہے, وہ ارادہ نہیں. کیا فرق ہے تمنا اور ارادے میں؟ Wish and will is, wish means that you have a wish to attain the fruit. یہ دیکھیں, آپ کو اللہ کے قرب کا فروٹ چاہیے. You want the closeness of Allah, the fruit of the pleasure of Allah, the marifat of Allah. But the price you don't pay. You are asked to pay a price, that you pay a price of 10 pounds. You don't pay that, nor you climb the tree. What will be the result? No result, no fruit. With wish, nothing is going to come. تمنا سے تو کوئی چیز نہیں آنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ. حدیث ہے, مفہوم ہے کہ عقل مند وہ بندہ ہے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے, موت کے بعد کے لیے عمل کرے, who acts, who is active, who is acting upon the righteous deeds. اور فرمایا یہ عقل مند بندہ ہے. اور بے وقوف وہ ہے کہ جو من اتبع نفسہ, جو اپنے نفس کی اتباع کرے, وہ تمنا علی اللہ, اور اللہ پر تمنا باندھے, امید باندھے مغفرت کی, بخشش کی. یعنی the wise person, Rasulullah said, is the person who acts and then hopes from the mercy of Allah. The fool, بے وقوف, عاجز, احمق وہ ہے کہ جو عمل تو جو ہے وہ نفس کی اتباع کر رہا ہے. He is acting upon the ittaba, he is following his own desire, evil, and he hopes from the mercy of Allah. Prophet ﷺ said, this person is mistaken. یہ بندہ دھوکے میں آیا ہوا ہے. اس طرح تو یعنی معاملہ نہیں چل سکتا اس کا. So تمنا کیا ہے؟ تمنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھل مل جائے, لیکن میں محنت نہیں کر سکتا, نہ میں قیمت دینی ہے, وہ اس کو وہ کچھ نہیں ملے گا. Simple as that. اب کہتے ہیں ارادہ. What is difference between wish and will? ارادے میں کیا فرق ہے؟ ارادے والا بندہ جو ہے وہ یہ ہے کہ if you look there, who have ارادہ, who has will. ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ he says I'll pay the price, میں قیمت بھی دوں گا, and I'll also put effort into it. میں قیمت بھی دوں گا, اور اگر درخت پہ چڑھنا پڑا چڑھوں گا بھی, تو اس کو تو سیب مل سکتا ہے. اب یہی مثال, دس ایگزامپل آپ سمجھے اللہ کے قرب کی وجہ سے, یعنی اللہ کے قرب کی نسبت سے. وہ مثال سمجھ آ گئی سیب والی آپ کو. یو انڈرسٹوڈ دیٹ ایگزامپل, کہ اگر آپ قیمت دیں گے, درخت پر چڑھیں گے, سیب مل جائے گا. نہیں. اسی طرح لائک وائز, اف یو ہیو دا وش, اگر آپ کی وش ہے اللہ کے قرب کی, بٹ
نو سیکریفائس. قربانی میں تو نہیں جی صبح نماز کے لیے اٹھ سکتا, میں تو جی گناہوں سے نہیں بچ سکتا, میں تو جی اللہ کے راستے پہ نہیں, آئی کانٹ ٹریول ٹو پاتھ ٹو اللہ, آئی کانٹ فالو سننا, میں تو نہیں. یہ پھر تمنا تو ہے, بٹ رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ یو ول گیٹ کلوزنس ٹو دنیا اینڈ شیطان. دنیا اور شیطان کا قرب ملے گا آپ کو. جس کے راستے پہ چل رہے ہو اسی کا قرب ملے گا. یو آر گوئنگ ٹو گیٹ وٹ یو آر ایمنگ فار, وٹ دا روڈ یو آر آن. If you are going to be facing south from here, you can't reach Glasgow. اگر آپ لندن کی طرف منہ کر کے سفر کر رہے ہیں, لندن ہی پہنچنا ہے آپ نے. تو if you are traveling on the path of shaitan and you don't want to sacrifice, گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, جی بڑا مشکل ہے نیکی کرنا, تو ٹھیک ہے, وش ضرور رکھو, تمنا ضرور رکھو, لیکن قرب کس کا ملے گا؟ شیطان اور دنیا کا. On the other hand, if you have the will, ارادہ ہے آپ کا, not wish only. Understand difference between wish and will. تمنا اور ارادے کا فرق سمجھو. ارادے والا بندہ, the person who have will, he says, yes, I want closeness of Allah, I will sacrifice, I will give whatever it takes, sacrifice بھی کروں گا, and I will travel the path, the tariqa, the path, the suluk, the path to Allah. The result by the fazl of Allah is closeness of Allah. اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے. یعنی جس بندے نے ارادہ کر لیا, ارادے کا مطلب ہے کہ وہ قربانی بھی دیتا ہے, قیمت بھی ادا کرتا ہے, تو اس کو پھر جو ہے اللہ کا قرب ملتا ہے. So the first thing if you want to change, اگر پہلی چیز اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں, ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا جی نماز پڑھیا کرو, کوئی نیک کام کرو, اے جی دعا کرو اللہ توفیق دے. اچھا اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہوئی؟ اللہ جب توفیق نہیں دیتا تو اللہ پکڑتا بھی نہیں. یہ بھی بات سن, اگر اللہ توفیق نہیں نہ کسی کو دیتا تو اللہ پکڑتا بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Prophet علیہ السلام said, 3 people, they are, the pen is raised from them, قلم اٹھا لیا جاتا ہے ان سے. مرفوع القلم, مرفوع القلم. Person who is sleeping, no sin is written. Person who is insane, پاگل ہے, کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. A person, a child until he reaches puberty, بالغ جب تک نہیں ہوتا بچہ, فرمایا اس کا بھی نہیں. تو توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے, what does توفیق mean? توفیق mean an angel is going to come and pick you up from your neck and take you to the mosque in the Fajr. Is that what توفیق means? No, توفیق means, توفیق کا کیا مطلب ہے کہ اسباب کا موافق مہیا ہو جانا. آپ صحت مند ہیں, یہ توفیق ہے. آپ بالغ ہیں, یہ توفیق ہے. نماز کا وقت ہے, یہ توفیق ہے. پانی موجود ہے, یہ توفیق ہے. مسجد قریب ہے, یہ توفیق ہے. آپ لولے لنگڑے نہیں, یہی توفیق ہے. اب یہ اللہ پر مت الزام لگاؤ. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ایسے لوگ ہوں گے, there will be people on the day of judgment, on the time of death, who is going to say, what they are going to say, وہ کیا کہیں گے, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. موت کے وقت اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت بھی یہ کہو اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم متقی ہو جاتے. If Allah had guided us, we would have become the muttaqi people. اللہ پاک فرمایا ایسا غلط بات مت کہنا, ایسی غلط بات. یہ جو ہمارے لوگوں نے بہانہ بنایا ہو نا, حج کرو جی اللہ توفیق دے جائیں گے, نیکی کرو جی اللہ توفیق ہاں دے گا اللہ. توفیق کون سی چیز ہے؟ توفیق ہے پیسوں کا مہیا ہو جانا, صحت کا ہو جانا, عقل کا سلامت ہونا. You are sane, you have money, you have wealth, you have health, you have time, you have place, water is there, everything. This is what's called توفیق. اسی کا نام ہے, تو آپ کے پاس علم پہنچا, اس کا نام ہے توفیق. توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ someone is going to force you to do something. Never. So Allah subhanahu wa ta'ala said, they will don't become one of those people who at the time of death or on day of judgment, they are going to say, أو تقول, or they will say, لو أن الله, if Allah had guided us, meaning given us the hadayah, لكنت من we would have been the pious. اللہ سبحانہ وتعالی answered دی, اللہ نے جواب دیا ان لوگوں کا, فرمایا بلا قد جاءتک آیات, بدبختو تم مجھے الزام تھوپ رہے ہو, میں تمہیں ہدایت میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی. بلا قد جاءتک آیاتی, میرا پیغام آیتیں تم تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی, یہی ہدایت تھی. ہدایت کسی کباب کا نام ہے, کسی ڈنڈے کا نام ہے,
ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اگر کتاب میں دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے، انسانی شکل میں دیکھنی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے جو قرآن کی عملی تفسیر ہے، یہی ہدایت ہے۔ کہاں شروع کیا قرآن اللہ نے؟ آپ نے کہا اہدنا، او اللہ گائیڈ می، اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت، یہ کتاب ہے ہدایت۔ اب تم بدماشی کر رہے ہو موت کے وقت بھی، قیامت کے دن بھی یہ کہنا بھی مجھے اللہ تم نے توفیق نہیں دی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ کی تو جان ہی چھوٹ گئی، مجھے سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے آپ کے ساتھ؟ جب آپ مر کے جائیں گے نا، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور پھر آنکھوں کی پوچھ ہوگی، اور چیزوں کی پوچھ ہوگی کہ یہ کیوں کرتے رہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کہہ دینا اللہ پاک آپ نے توفیق ہی نہیں دی، میں تو بننا جا ٹھیک ہی بندہ تھا، آپ نے نہیں دی اس لیے میں نے پڑھی نہیں، آپ نے توفیق نہیں دی میں نے حج نہیں کیا، پھر دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا قرآن، بلا قد جاءتک آیاتی، میری آیتیں تم تک۔ آیت کون ہے؟ قرآن بھی آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیت اللہ کی نشانی ہے، برہان ہے۔ سب سے بڑی نشانی تو حضور علیہ السلام ہے، سب سے بڑی نشانی تو قرآن ہے۔ اللہ کے ولی بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ نجوم ہدایت ہیں، وہ تو ستارے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں، یہ بندے تک پہنچی، آپ تک صحابہ کا پیغام نہیں پہنچا، اہل بیت کا نہیں پہنچا، اولیاء اللہ کا نہیں پہنچا۔ اللہ پر بلا قد جاءتک آیاتی، مائی سائنس اینڈ گائیڈنس ریچ ٹو یو، میری ہدایت تو پہنچی تم تک۔ فکذبت بہا واستکبرت، تم جو ہے کہتے تھے میں بہتر جانتا ہوں، تکبر کرنے لگے، میری بات کو تم نے سنا نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم نے اہمیت نہیں دی، میرے ولیوں کو تم مذاق اڑاتے تھے، تم کہتے یہ پرانے طرز کے لوگ ہیں جی، یہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ مسئلہ ہے، آج کل تو جی یعنی زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ولی زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، زمانہ ولی کے ساتھ چلتا ہے، یاد رکھیں۔ وہ بندہ جو زمانے، وہ شیطان ہے جو زمانے کے ساتھ چل گیا، بھائی جدھر کے رخ ہے ادھر ہی اپنا ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے صحابی بھی جب جس شہر میں گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم ملیشیا میں چلے گئے، مصر میں گئے، جیسا دیس ویسا بیس، انہوں نے اس ملک کا ہی بھیس بدل دیا۔ فرمایا جیسا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے محبوب کا بیس ہے، صحابہ نے کہا دیس کا بھی وہی بیس بن گیا آج۔ یہ کمزور لوگوں کی بات ہے جی، جیسا دیس ویسا بیس، یہ ایسے نہیں، ولی نہیں ہوتے اس طرح، وہ تو حق پہ رہتے ہیں، وہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ رہتے ہیں، وہ بدلتے نہیں، وہ اسی کے ضروری سنتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، مستحب پہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن کم از کم بندہ موقدہ واجب سنتوں پر تو عمل کرے۔ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی میں بات بتاؤں آپ کو، اپ ٹو ڈیٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم کب آئیں گے ہمیں نہیں علم، 1000 سال بعد آئیں گے، 2000، لوگ تو روزانہ ہی ان کو لے آتے ہیں، کبھی کچھ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ بھئی آپ کو کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے؟ جب وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے۔ میں جو ہے وہ یہ جو گیس ورک کر رہے ہو کس نے اجازت دی ہے؟ بھئی اللہ کے نبی بتا دیتے، اگر یہ بتانا ضروری ہوتا کہ بھئی فلاں وقت پہ وہ آئیں گے، اگر انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں تو تم بھی نشانیاں بتا دو، بس بات ختم۔ اے جی پیدا ہونے والے ہیں، اے جی کب پیدا ہوں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا بھی نشانیاں بیان کی، اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں بار بار، پیپل ہو آسک اباؤٹ امام مہدی، امام مہدی، جو امام مہدی کے بارے میں پوچھتے ہیں، مہدی مینز دا گائیڈ، وہ جو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو امام مہدی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، اگر ان کو مہدی اعظم جو سب سے بڑے مہدی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے فائدہ نہیں ہوا، تو چھوٹے مہدی کے آنے سے فائدہ بھی نہیں ہوا۔ عمل تو کرنا نہیں، اور یہ اپنا یعنی پوچھ رہے ہیں۔ اور امام مہدی کے بارے میں آپ نے سنا، لاکھوں لوگ ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے، اربوں مسلمان ہوں گے، 7 سینکڑوں میں لوگ دیں گے ابتدا میں۔ یہ کوئی یہ نہیں بھائی وہاں کو کباب کھلانے ہیں انہوں نے، بھائی گلاب جامن لے کے آنا، آجو وہاں تو گردنیں دینا پڑنی ہے، وہاں تو دجال کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو ٹی وی جو ہے وہ دجال، ٹی وی نہیں بند کرنے ہو رہا، گانے نہیں بند کرنے ہو رہے، آنکھیں نہیں بند کرنے ہو رہی عورتوں کو دیکھنے سے، یہ خاک مطلب امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایماندار بھی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہوں گے تو ایماندار، لیکن جب دجال آئے گا وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اس کو دیکھ کے، کیونکہ وہاں کھانے کو اچھا ملتا ہوگا، پینے کو اچھا ملتا ہوگا، رہنے کی بینیفٹ بڑے دے گا، وہ دنیا کے بھی بینیفٹ، تو وہ اس طرح چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے، آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈفرنس بٹوین وش اینڈ ول،
تمنا اور ارادے میں فرق۔ تمنا تو ہے آپ کو اللہ کے قرب کی، اللہ کی ولایت کی، لیکن تمنا ہی رہتی ہے جب تک۔ تمنا کا مطلب ہے قربانی بھی نہیں دینی، نہ اللہ کے راہ پہ چلنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کے ساتھ اور دنیا کا قرب آپ کو ملے گا۔ ارادہ اگر کر لیا آپ نے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، تو پھر ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں قربانی بھی دوں گا، جو مجھے کرنا پڑا میں کروں گا، اور جو ٹریولنگ دا پاتھ ٹو اللہ، اللہ کی راہ پہ بھی چلنا پڑا میں قربانی دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں بھئی اس کا ارادہ ہے، اللہ نے اسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ہدایت کا۔ تو میں نے دوسری بات بتا دی، عام لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، either they blame اللہ اور they blame شیطان، یا وہ اللہ پر الزام تھوپ دیتے ہیں، نیک کیوں نہیں بن رہے، تقوی کیوں نہیں کر رہے، اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ دعا کرو جی اللہ توفیق دے۔ توفیق کا مطلب بتا دیا آپ کو، it is the availability, facilitation of means. If Allah subhanahu wa ta'ala has given you, this is the توفیق۔ توفیق کیا ہے؟ اسباب کا موافق ہو جانا، عقل کا ہونا، علم کا ہونا، صحت کا ہونا، علم پہنچنا۔ اور جو بندے نہیں نیک بن رہے، ولی نہیں بن رہے، دشمن بن رہے ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ شیطان کے ولی بن رہے ہیں، وہی لوگ کہیں گے قیامت موت کے وقت، اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں میں مت بنو، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم بھی ولی بن جاتے۔ اللہ پاک فرمائے بلا قد جاءت قایت بدبختو، یہ الزام تھوپ رہے ہو مجھ پر، میری آیات تم تک پہنچی، وہی ہدایت تھی، وہی میری نشانیاں تم تک پہنچی، قرآن ہے، حضور علیہ السلام ہے، صحابہ ہے، ولی ہے، اب تو جو ہے واستکبرت، تم کفر اور تم تکبر کیا بھی ہم زیادہ جانتے ہیں، اب تو تمہیں عذاب بھگتنا پڑے گا، یہ ادھر نہیں چلے گی، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ دوسرا کیا ہمارا بہانہ ہے؟ ٹھیک ہے شیطان غلط ہے، لیکن ہر کام وہ زبردستی نہیں بندے سے کرا سکتا، ہی کانٹ۔ شیطان ہمسیلف ول سے، یا ہم اللہ پر الزام تھوپ دیا نعوذ باللہ جی اللہ توفیق نہیں دے رہا اس لیے ہم نیک نہیں، تو پھر قیامت کے دن کہہ دینا اللہ پاک آپ نے توفیق نہیں دی، ہم بنے نہیں، سیدھی بات ہے، آپ کی تو جان چھوٹ گئی۔ توفیق جب اللہ پاک نہیں دیتا کسی کو تو وہاں اس پہ حکم بھی اٹھا لیتا ہے، پھر اس کا وہ مکلف ہی نہیں رہتا شریعت کا۔ When he gives توفیق then you have to answer. Or the person says شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، but what is the limit؟ حد کیا ہے اس کی؟ اس نے خود قیامت والے دن کہنا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان نے کہا، یہ قیامت والے دن یہ کہے گا جب فیصلہ ہو جائے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے تھے، وعدہ خلافی کر دی، وہ میں نے جو سبز باغ دکھائے تھے وہ کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اور تم دنیا میں رہو زندگی بڑی اچھی ہے، یہ دیکھو مزے ہے، اور زنا ہے اور شراب ہے اور یہ ہے، موج کرو۔ میں وہ اللہ پاک نے وہ کہے گا، خود شیطان کہے گا وہ سب جھوٹے تھے۔ وما کان علی علیکم من سلطان، I had no power over you that I could force you to sin، میرے کو اللہ نے وہ طاقت نہیں دی تھی، شیطان کہے گا کہ میں تمہیں زبردستی گناہ کرا سکتا، مجھے اللہ نے کیا طاقت دی تھی؟ وما کان علیکم سلطان الا ان دعوتکم، دعوت دینے کی، اللہ gave me the power to invite you, to put waswasa، I was running like blood in you but still I could only incite you towards evil، میں تمہیں برائی پر اکسا سکتا تھا، تمہیں برائی کی طرف دعوت دے سکتا تھا، تو نیکی کی طرف دعوت دینے والے بھی آئے، انبیاء علیہ السلام بھی آئے، اولیاء اللہ بھی آئے، صحابہ بھی آئے، تم نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ شیطان یہ کہے گا، اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ بھئی تاکہ ہمیں یہاں ہی پتہ چل جائے کہ یہ جو ہم کبھی اللہ پر الزام نعوذ باللہ، کبھی شیطان کا یعنی کہہ دیا بھی شیطان ہی سب کچھ کر رہا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، میں تو معصوم ہوں، میں تو پاک ہوں، یہ تو شیطان ہی کا قصور ہے۔ تو شیطان کا اللہ پاک نے فرمایا اس کی حد ہے، وہ کہے گا الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت ضرور دی تھی، I invited you, I put thoughts in you, I put whispers in you, I whispered to you towards evil، فاستجبتم لی، you are the one who accepted، تم تھے جس نے میری دعوت قبول کی ہے اور نیک لوگوں کی دعوت قبول نہیں کی۔ تم فلا تلومونی، خبردار جو مجھے ملامت کی، don't you dare criticize me، don't you dare condemn me، مجھے نہ برا بلا کہنا، یہ دیکھیں شیطان آنکھیں دکھائے گا، مجھے مت کہنا، مجھے نہ جو ہے ملامت کرنا، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو رو،
وہاں پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب ایسا لوگ سنیں گے نا، زانی، شرابی، نماز ضائع کرنے والے، سنت کی مخالفت کرنے والے اور باغی لوگ جب ایسا سنیں گے کہ شیطان نے بھی منہ پھیر لیا، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ اور بازو کھا جائیں گے افسوس کے ساتھ، جو کرچ کرچ کر کے جیسے آپ کباب اور بوٹیاں کھاتے ہیں، وہ اپنے بازو، حضور غوث پاک نے غنیت و طالبین میں فرمایا وہ اپنے بازو کھا جائیں گے افسوس کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، یا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم تو سمجھتے رہے اللہ نے توفیق نہیں دی، یا سمجھتے رہے کہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، گیم ساری تو ہمارے ہاتھ میں تھی۔ اگر بندہ نہ برا بنے، بندہ نہ چاہے، کوئی بھی اس کو اللہ اس کے رب سے دور نہیں کر سکتا، آپ ہی ہیں جس نے اپنے آپ کا نقصان کرنا ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر کوئی زبردستی تمہیں کفریہ بات بھی تم سے کہلوا دے، زبردستی بندوق رکھ کے کہہ دے بھئی کفریہ بات کہہ دو ورنہ تم مار دوں گا، فرمایا اگر تو کسی نے کمزوری کی وجہ سے کہہ بھی دی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل تم اطمینان ہے ایمان کے ساتھ، پھر بھی ایمان ہے اس کے دل میں، لیکن اس نے جان بچانے کے لیے پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ جو توفیق کی پٹی ہم نے پڑی ہوئی ہے وہ توفیق وہ نہیں جس کی اللہ بات کرتا ہے، وہ توفیق اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں توفیق کا مطلب ہے کہ جب زبردستی کوئی فرشتہ اترے گا اور وہ ڈنڈا لے کے وہاں ساری نیکیاں بھی کرائے گا اور برائیوں سے بند، وہ نہیں، وہ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہو۔ اب جب تمنا اور ارادے میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا، اب اس کی اگلے سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں، چلیں وہ بات اگلی دفعہ کریں گے کہ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے، غیر اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے، یہ تو آپ کو تھوڑا جواب مل گیا، آپ کیسے تقوی میں رہ سکتے ہیں۔ آج موسم گرم ہے، عورتیں باہر ننگی پھر رہی ہیں اور مرد جو ہے وہ کر رہے ہیں، بعد ڈسکو ہے، یہ ہے وہ ہے، برائی کی طرف دعوت ہے، جی ہم کیسے بچیں، ہم کیسے بچیں، ہمارے ساتھ کیا ہو، جی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اچھا تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دیا، اس کا جواب قرآن مجید، جی ہم دھوکہ نہ کریں، کھا نہیں سکتے، بینیفٹ فراڈ نہ کریں، تو ٹھیک ہے آپ کو رزق تو ملے گا لیکن لکشری نہیں رہ سکتے آپ۔ اب لکشری کے لیے تو نہیں ہے آپ کو ضروری ہونا آپ کے پاس کہ ابھی عیش و عشرت کے بھی اللہ نے بھیجا آپ کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس کا جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے اس طرح کا ایک بڑا کمرہ تھا، وہ اس میں برا ماحول پیدا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ برا ماحول پیدا کر دیا، برا ماحول ہے تھا نا وہ، اس نے غلط چیزیں وہاں لگائیں، خود بھی غلط لباس پہنا، پھر الٹا برائی کی طرف بھی دعوت دی، تو کیا ہو گیا؟ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تو نہیں اترا، ان کے لیے تو نہیں اترا، وہ تو پہلے تشریف لے گئے۔ قرآن کس کے لیے آیا؟ انبیاء کے جتنے واقعات ہیں وہ ہمیں سبق دینے کے لیے، ہمارے لوگ ہیں وہ نعوذ باللہ نبیوں کی باتیں اور ان پر جو ہے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ عبرتیں ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ، وہ لیسن لینے کے لیے ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں غور کرنے کے لیے نہیں۔ تم خود سبق لو، تمہارے لیے کیا سبق؟ تم ساری زندگی سمجھے ہوئے لیلا مجنوں کی کہانی کی طرح نعوذ باللہ حضرت یوسف اور حضرت یعنی زلیخا کی کہانی پڑھتے رہے، یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے اور قرآن کا غلط استعمال ہے۔ قرآن نے خود قصہ بیان کر دیا۔ تو اب آپ کس وقت غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، ننگ بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، میں آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا کریں ہم؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سبق دیا کہ جیسے دیکھیں وہ برا ماحول بلایا زلیخا نے ان کے لیے اور خود بھی برائی کی طرف دعوت دی، دروازے بھی بند کر دیے اور تالا بھی لگا دیا، چابی بھی گم کر دی۔ تو اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ہمارے لیے کیا اسوہ چھوڑا، ہمارے لیے کیا سبق چھوڑا کہ اگر تم بھی غیر مسلم معاشرہ، غیر نیک یعنی معاشرہ جو نیک نہیں ہے، غیر اسلامی نہیں ہے، صالح نہیں ہے، اس کمرے کی مثال آپ سمجھے کہ ساری دنیا بن گئی، ساری دنیا غیر مسلم معاشرہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں اور آپ کیا کریں؟ انہوں نے 3 کام کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ پہلے تو انہوں نے کیا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ سے مدد مانگی، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد چاہیے کہ اللہ تو مدد فرما۔ مطلب یہ آپ برائی کا موقع آ جائے، جہاں پتہ ہو ادھر نقصان ہونا ہے یا ادھر جو ہے یعنی میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، ایسا مسئلہ آ جائے، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ سے مدد چاہیں،
صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگیں، انبیاء اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگیں، اللہ کی مدد مانگے اخلاص، اللہ تو مدد فرما، تو مدد فرمائے گا تو میں کامیاب ہو سکوں۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا جو یہ دکھایا آپ کو، ارادہ کیا برائی سے بچنے کا، ارادہ کیا برائی سے بچنے کا، تمنا نہیں کی میں بچ جاؤں۔ ارادے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قربانی دینے کے لیے بھی بندہ تیار ہو۔ قربانی انہوں نے کیا قربانی پیش کی؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا قربانی پیش کی برائی سے بچنے کے لیے؟ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جیل کی زندگی، پریزن کی زندگی مجھے اس عیش و عشرت، یہ جو عیش و عشرت کا جو کمرہ ہے، اس سے زیادہ یہ جو میری زندگی محل میں گزر رہی ہے، مجھے جیل کی زندگی زیادہ پسند ہے بنسبت کہ میں برائی میں پڑ جاؤں، مجھے کوئی برائی کی طرف بار بار دعوت دے، اس سے بہتر ہے احب الیہ، مجھے پسند ہے کہ مجھے اپنی آزادی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں جیل کی مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنی ہمارا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے لوگ، چھوٹی چھوٹی برائی سے ہی بچنا ہے، مشکلات تو پھر برداشت کرنی پڑیں گی۔